कोविड-19 की वजह से जो दुनिया के इस वक्त हालात बन चुके हैं काफ़ी ख़राब है। आप इक़्तिसादी तौर पे ले लीजिए या फिर समाजी तौर पे ले लीजिए या फिर आप ज़हनी तौर पे ले लीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कोविड-19 की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से। उनसे ये पूछेंगे कि आखिर जो आने वाले टाइम में इसके ऐसे कौन से असरात होंगे जो कोविड-19 की वजह से देखने को मिलेंगे। आप हमें ये बता देंगे जो कोविड-19 की वजह से जो हालात बन चुके हैं इस वक्त पूरे मुल्क में या फिर पूरे दुनिया में, इससे किस तरह के जो ज़हनी मसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आप कोविड-19 की बात करते हैं तो सारे लोग इसको पैंडेमिक कहते हैं, लेकिन अगर हमारे नज़रिया से देखा जाए तो हम इसको एक डिज़ास्टर की सूरत में देखते हैं। तो उस जैसे आपने सही फरमाया कि चाहे वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे हमारा इकनॉमी है, इक़्तिसादात है, मईशत है, या हमारा टूरिज़म है, इवन जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ ऑल्सो मतलब दैट वे उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि वो भी किसी हद तक अब ऐसी चीज़ें, ऐसी खामियां उसमें रोनमा हो रही हैं कि जो हमें पहले पता नहीं थी, क्योंकि अभी ऐसा स्ट्रेच चल रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हो ओब्वियसली जब आपकी इकॉनमी, जब आपका इनफैक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है, तो उस हिसाब से अगर देखे जाए तो जो फियर है, जो एंग्जाइटी है, ज़हनी तनाव है, उसका होना तो ऑलमोस्ट हम समझेंगे कि लाजमी है। कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं, बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो लोग मेरे ख्याल में वो ख़तरा अपने लिए भी बन सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। और दूसरा हमने ज़ुमरा देखा है जो डरते भी हैं, लेकिन साथ साथ वो डर को इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी जो इलिटरेट होती है या फिर पूरली एजुकेटेड होती है, जो आसानी से इस सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक लेमन्स लैंग्वेज, आम आदमी की ज़ुबान में आप हमें कैसे बता सकते हैं कि एक आम आदमी भी इनको आइडेंटिफाई कर सकता है। जी, देखिए, मैं फिर से कहूँगा, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। लोगों को पैल्पिटेशंस होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, थरथराहट होती है, पसीने आते हैं, कहीं सुना कि मेरे हमसायगी में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो ये रिएक्शन बहुत हद तक नॉर्मल है, इसको हम डिज़ीज़ की सूरत में नहीं ले सकते। लेकिन अगर यही अलामत बहुत ज़्यादा हो जाएं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ठहराव आ जाता है, या बिल्कुल आप अपने आप को समझते हैं कि मफलूसी जैसी ज़िंदगी होकर रह गई है। इन एडिशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, केयर गिवर्स हैं घर में, जो इन अफराद खाना को देखते हैं कि ये बंदा तनाव में आ गया है, वो ये है कि इसके रवैये में, बिहेवियर में अगर ख़ासा चेंज हो गया हो, तब्दीली आ गई हो, वो एक इंडिकेटर है। जैसे ये बच्चा या ये नौजवान लड़की पहले अपने घर में रहती थी, फैमिली के साथ रहती थी, अपने दोस्तों को कांटेक्ट करती थी, जा नहीं पाते हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग की वजह से, लेकिन टेलीफोन पे बात करती या चैट करते थे या अपने रिश्तेदारों के साथ बात करते थे फ़ोन पे। किसी हद तक ये रूटीन बना रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, जैसे पहले इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता था घर बैठे बैठे भी, अब ये एंजॉय नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन सा आ गया है, खोया सा रहता है, अपने कमरे में रहता है। अब ये वो एक्टिविटीज़ को जैसे पहले लैपटॉप को, मोबाइल को एंजॉय करता था, टीवी पे सीरियल या कोई भी मूवी देखता था या कोई गेम खेलता था, अब ये वैसी चीज़ें एंजॉय नहीं कर रहा है ये बंदा। तो यू शुड फील कि इस बंदे में ऐसी कोई सिग्निफिकेंट, कोई खासा तब्दीली आई है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि नहीं, इस बंदे को तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इवन लॉकडाउन में ठीक ठाक था, अभी क्या ऐसे असरात हो रहे हैं। बिल्कुल, या बेकरारी, बेचैनी होती है, एक जगह मन नहीं लगता, मन की बहुत ज़्यादा उदासी होती है। इवन कुछ लोग कहते हैं कि हमें रोने को मन करता है, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आ गया है, फिर भी हमें डर है कि नहीं, वो शायद नेगेटिव उन्होंने गलत दे दिया था, एक्चुअली में पॉजिटिव हो। तो ऐसे अगर ख़तरात आपके दिमाग में आते हैं, मनफी सोच तो इन हालात में पैदा होंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अगर इन मनफी सोच की वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपके रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में वही जो है वो सिम्टम हैं, जैसे आपने फरमाया कि तनाव, ज़हनी तनाव के वो सिम्टम अलामात हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह के ग्रुप्स जो आपको लग रहा है कि वो वल्नरेबल है?
جہاں تک اگر ہم کووڈ اور سٹریس کی بات کریں تو آلریڈی جو گائیڈ لائنس ہیں یا ICMR کا بتایا ہوا ہے یا WHO کا بتایا ہوا ہے، اس میں کچھ زمرے ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے جو اس کا شکار ہو سکتا ہے، کووڈ کا بھی اور سٹریس کا بھی۔ اس میں سب سے اوپر آتا ہے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، خاص کر وہ بزرگ لوگ جو 60 سال کی اوپر کے عمر کے ہیں، ساتھ میں جن کو ہم لانگ ٹرم یا کرونک النیسز کہتے ہیں، لائک ڈائبٹیز ہے، رینل ڈیزیزز ہیں، چیسٹ کی پرابلم ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، یا خدا نخواستہ میلیگننسی یا کینسر کی تکلیف سے جونج رہے ہیں، تو وہ ایک ایسا گروپ بنتا ہے جن کی امیونٹی، جو اندر کی امیونٹی ہوتی ہے، اسٹرنگتھ ہوتی ہے، ان کی کم ہوتی ہے، تو وہ لوگ کووڈ کا بھی خدا نخواستہ شکار ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، کیونکہ باقی لوگ باہر جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، باقی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے آ کے یہ ایک والنریبل گروپ ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی کو بھی گھر میں کوئی بھی آپ کو علامات لگتے ہیں کووڈ ریلیٹڈ، اپنے ایلڈر سے پہلے الگ ہو جائیے، ان کو الگ سے رکھیے تاکہ خدا نخواستہ وہ کووڈ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ اپریہنشن لے کے یہ جو گروپ ہم نے زمرہ ڈسکس کیا بزرگوں کا، ان کا اوبویسلی سٹریس لیول بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کووڈ ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کے سٹریس لیول بھی کسی حد تک بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم زمرہ جو میں کہوں گا وہ بچوں کا ہے، پرٹیکولرلی جو اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ ہمارے بچے ہیں، تو ان کا تو ٹوٹلی شیڈول بیٹھ ہی گیا ہے، ان کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی، اور یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں لوگ دوست بناتے ہیں، نئے دوستوں سے ملتے ہیں، ٹیوشن پہ جاتے ہیں، تو فل آف ایکٹیویٹیز۔ یہ بچے لوگ سویرے 7 بجے سٹارٹ کرتے ہیں، شام کو 7 بجے تک بالکل مصروف رہتے ہیں، تو ان کی زندگی بالکل پیرالائز ہو گئی ہے اس حساب سے۔ اچانک سے یہ بیچارے 4 دیواری میں، وہ ایک سمجھیے ایک پرزنر کی طرح بالکل وہ بند ہیں ابھی۔ تو یہ ایک زمرہ ہے جن کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور گھر والوں کا بہت بڑا رول بنتا ہے۔ تو اور ایک گروپ ہے جس کا میں بڑا خود بھی، جس کے لیے میں حساس ہوں اور باقی لوگوں کو حساس رہنا چاہیے، وہ پریگننٹ لیڈیز ہیں جو ہماری مستورات گھروں میں ہیں، جو حاملہ ہیں، اور جن کا ابھی بچہ ہوا ہے ریسنٹلی، وہ بھی بیچارے کووڈ کے ریلیٹڈ بڑے پریشان ہیں، کہیں مجھے کووڈ نہ ہو جائے، اور وہ بچے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یا جب ڈیلیوری کا ٹائم ہو ہم کس ہاسپٹل میں جائیں، کون سا ہاسپٹل سیفر ہے، کہاں سے جائیں، کس گاڑی میں جائیں، تو ان کو ایسے تشویش ہوتی ہے اپنے بارے میں اور اپنے بچے کے بھی بارے میں، تو ان کو سٹریس ہونے کا اندیشہ اس حساب سے رہتا ہے۔ انفیکٹ اگر میں کہوں تو جو پرٹیکولرلی جس کو ہم اسپیشلی ایبلڈ لوگ کہتے ہیں، جو بیچارے ویسے ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں ان ٹائمز میں، تو وہ ایک زمرہ ہے۔ ان ایڈیشن اگر آپ کہیں گے، وہ لوگ جو لونلی ہیں، کہیں پہ ہم نے دیکھا ایگزامپلس ایسی بھی ہیں، ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بزرگ 2 لوگ گھر میں ہیں، ان کے بچے لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر سے نہیں آ پائے ہیں، ان کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، دوائی لانے والا کوئی نہیں ہے، گھر کی جو ضروری اشیاء ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہیں، وہ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ سو آئی تھنک دیز آر یہ ایسے گروپس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے جن کی نوکریاں جا چکی ہیں اس وجہ سے، ہزاروں کارخانے ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بہت سارے فائنانشیل لاسز ہو چکے ہیں۔ اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں نوکری سے باہر گئے یا پھر ان کا بزنس نہیں چل پایا، تو ان پہ بھی ایک سبسٹینشیل لیول، کنسیڈریبل لیول کا سٹریس آ چکا ہے، تو وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو اسے کوپ اپ کر پائیں اور اسے باہر آ کے نا ایک نئی زندگی کی شروعات کر پائیں؟ دیکھیے، یہ حالات جو ہیں میرے خیال میں ہماری جو جنریشن ہے یہ پہلی بار ایسا دیکھ رہے ہیں۔ ایون ہمارے جو دادا یا ہمارے جو فادر کی جنریشن کے ہیں، انہوں نے بھی شاید ایسے حالات نہیں، ہاں جو سال پہلے اسپینش فلو، جی پردادا جو ہیں 1920 میں پردادا ہمارے ہوں گے جن کے شاید ان کو پتہ ہوگا، لیکن کہیں ڈاکیومنٹڈ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کتنا افیکٹ ہوا اس حساب سے۔ لیکن جس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نیا سا المیہ ہے اس حساب سے، ہماری تجارت کے لیے، ہماری جو ٹورزم سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں، ایون ٹرانسپورٹرز بیچارے جو بھی ہیں، جو بھی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں، جو بھی فیکٹریز ہیں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو بھی بزنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، میں کہوں گا کہ وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ سو ہمارے 2 باتیں کہنے
کہنے سے تو ان کا اکانومی واپس نہیں آ سکتا ہے، بٹ وٹ کین بی بیسٹ ڈن، جو کر سکتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میرے خیال میں جو ایڈمنسٹریشن ہیں، جو سرکار میں لوگ ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا. کوئی انڈیویجول ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اگر ہم وادی کی بات کریں جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا سمجھ لیجئے ایسی ایک آفت ہے جس نے ہماری بزنس کمیونٹی کو بالکل اس حالت میں لے آئے ہیں کہ ایوری بڈی از وریڈ کہ کل کیا ہوگا، آگے کیسا ہوگا. ابھی تو ہمیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں ملیں گے. ابھی شاید ہم ابھی پوری طرح سے اس کا تجزیہ نہیں کر پائے ہیں، پوری اسٹڈیز ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو گاؤ ہے بہت گہرا ہے، یہ چھوٹا گاؤ نہیں ہے. اور اس گاؤ کو بھرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے میرے خیال میں ایک ملٹی پرونگڈ، صرف ایک ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا. پیشنٹ، کیا آپ کو ایسے کوئی پیشنٹ ملا جو کووڈ کی وجہ سے افیکٹڈ ہے؟ دیکھیے، جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ تو بالکل مارچ کے مہینے سے ہی ڈیزگنیٹ ہوا ہے ایز کووڈ ہاسپٹل. جو وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں وہ تو کووڈ پازیٹیو ہی آتے ہیں. تو ایک چیز میں اچھی چیز کہوں گا کہ اس حساب سے کہ مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹیو اتنا زیادہ خراب نہیں ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ بالکل نہیں ہے. نفسیاتی دباؤ ہے نہیں، نفسیاتی دباؤ ہوگا. بہت سارے لوگ بہت طریقے اپنا کے اپنے نفسیاتی دباؤ کو کم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا یہاں جہاں کووڈ ہاسپٹل بنا ہوا تو یہاں پہ عام جو ہمارے باقی مریض ہیں نان کووڈ، ان کا آنا آلموسٹ ناممکن ہے، آپ سمجھ لیجئے. تو ان کی مدد کے لیے ہم نے ہیلپ لائنز رکھی ہوئی ہیں، ٹیلی فونک ہیلپ لائنز رکھی ہوئی ہیں. ایون جو نفسیاتی تکالیف کے مریض ہیں، پرٹیکولرلی میں ان کی بات کروں، ہمارے شعبے نے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹیلی فون لائن رکھی ہوئی. اور ایڈکشن کے ریلیٹڈ کچھ بچے ایسے تھے جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے، ایڈکشن ڈرگ ایڈکشن کے ریلیٹڈ، ان کے لیے بھی وہی لائن ہے. تو کبھی بھی ان کو لگے کہ ایسے حالات میں ان کو مدد کی ضرورت ہے، دن کو وہ 11 سے 3 تک کبھی بھی کال کر کے اپنی جو پریشانیاں ہیں ان کا ازالہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ماہر ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ میں شعبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بات کریں گے. اگر ہم فون پہ ہی مدد کر سکتے ہیں تو فون پہ مدد کریں گے. اگر پیشنٹ دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو نزدیکی جہاں پہ بھی سینٹر ہوگا وہاں پہ جا کے وہ اپنی تکلیف کا، پریشانی کا ازالہ کرا سکتے ہیں.